جو بدعتی ہیں، قبر پرست ہیں، وہ لوگ جو شیخ کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان کے تعلق سے جھوٹی جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اور شیخ کی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر ان کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ یہ جگہ تو صاف صاف لکھے ہیں کہ بدعتیوں کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے کہ وہ اہل الحدیث پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں برے القاب سے نوازتے ہیں۔ یہ تو کہا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ کتاب پڑھتے ہیں یہ لوگ، ترجمہ کر کے رکھے ہیں، اردو میں، ہندی میں، ہر چیز میں، ہر زبان میں ترجمہ یہ کتاب مل جائے گی آپ کو، غنیۃ الطالبین۔ پتہ نہیں کیسے یہ لوگ پڑھتے ہیں، اس سے کیسا استفادہ کرتے ہیں، اور ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، اور سب سے بڑا پیر غوث پاک، مطلب غوث ان کو کہتے ہیں، اور وہ بھی غوث اعظم بولتے ہیں۔ غوث مانے کیا ہوتا ہے؟ غیبی مدد کرنے والا، مصیبت میں مدد کرنے والے کو، تو مصیبت میں غیبی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے بس۔ تو عبد القادر جیلانی کو ایسا کہنا کیا درست ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں درست ہو سکتا، بہت بڑا شرک ہے یہ اللہ کے ساتھ۔ اور غوث ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ بکتے رہتے ہیں، اور بیان کریں گے تو رات ہی گزر جائے گی۔ ان کے خرافات، ان بدعتیوں کے، قبر پرستوں کے خرافات جو شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ انہوں نے جوڑ رکھا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی قبر میں کام نہیں آئے گا، کوئی بچانے وہاں نہیں جائے گا، اپنا عقیدہ، اپنا عمل ہی کام کرے گا۔ لیکن یہ لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ قبر ہو، میدان محشر ہو، آخرت، ہر جگہ ان کو ان کے پیر بچانے آ جائیں گے۔ ایسی ایسی جو ہے خرافات اور خطرناک چیزیں بولتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب نبی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خاندان والوں کو کہہ دیا تھا اکٹھا کر کے، بیٹی فاطمہ تم یہاں دنیا میں کر لو کچھ، تمہارا عمل ہی تمہیں بچا سکتا ہے آخرت میں اللہ کی عذاب سے، میں وہاں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں، یہاں جو کچھ تمہیں مجھ سے مانگنا ہے، جو کچھ تمہیں پوچھنا ہے وہ پوچھ لو، وہ مانگ لو، میں یہاں دنیا میں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے صاحب صاحب بتا دیا ہے کہ دنیا میں ہم تم کو جو چاہیں دے سکتے ہیں ایک انسان کی حیثیت سے، تم یہاں مجھ سے مانگ سکتی ہو میری بیٹی ہو۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا کہ آخرت کے لیے کر لو عمل، وہاں میں نہیں تم کو بتا سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے آپ نے نام لے لے کر کے سب کو سمجھایا، اور کہا یہاں دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، آخرت میں کام نہیں آ سکتا تمہارا، وہاں نہیں بچا سکتا، اگر عذاب مقدر ہوگا تو ہم نہیں بچا سکتے۔ اور دیکھو کیسا کیسا یہ لوگ شیعوں کو دیکھو ہانکتے رہتے ہیں، کتنی جہالت عام ہے۔ بتائیے، اللہ کے نبی نہیں کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بیٹی کو ایسا کہہ رہے ہیں، کیا پیغام جا رہا ہے کہ ہر کسی کو اس کا عمل بچائے گا، اپنا عقیدہ صحیح ہوگا، اپنا عمل صحیح ہوگا، تبھی کامیابی ملے گی، کیونکہ ہر ایک کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا حساب لے گا، الگ الگ سب کو لے گا حساب، یہ سمجھ لیں۔ قیامت کے دن تنہا تنہا ہر کوئی ہوگا، اپنا حساب دے گا، وہاں کوئی نہیں رہے گا، کسی کا نہ کوئی پیر رہے گا، نہ کسی کا امام رہے گا، چاہے امام اعظم کا ہو، چاہے امام اصغر کا ہو، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، چاہے غوث اعظم کا ہو، چاہے غوث اصغر کا ہو، وہاں نہ کوئی غوث اصغر کام آئے گا، نہ غوث اکبر کام آئے گا، وہاں اپنی برات کا اظہار کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کر لیں گے، جو کہ نبی ہیں، ان کو جو پوجتے ہیں ان کے پیروکار، وہاں قیامت کے دن برات کا اظہار کریں گے، قرآن کہہ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر کوئی جن کو لوگ جو اپنا پیر اور بابا بنائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا جو ہے دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ارے وہاں کوئی دامن وامن ہوگا ہی نہیں، بخاری جا کے پڑھو، قیامت کے دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے، ننگے اٹھائے جاؤ گے، مادرزاد ننگے، کپڑا وپڑا نہیں ہوگا وہاں پہ، جو جنت میں جائیں گے وہی کپڑا پہنائے جائیں گے، انہی لوگوں کو کپڑا نصیب ہوگا، جا کر کے کتاب پڑھو، کوئی دامن وامن نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، جب آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، ننگے ہوں گے سب، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کیا تھا، کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمائیں گے نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اس وقت سب کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا ہی نہیں،
ہر کوئی اپنے میں مشغول ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا، اور یہ لوگ دامن پکڑ کے مچلنے جا رہے ہیں۔ بتائیے کتنے کتنے نادان جاہل لوگ پڑے ہوئے، نہ قرآن پڑھتے نہ بخاری پڑھتے، کہاں سے ان کو دین آئے گا، کہاں سے ان کو شریعت آئے گی سمجھ؟ اپنا عقیدہ اپنا عمل کام کرے گا۔ اللہ کے رسول نے یہی سب کو بتایا ہے، یہی پیغام دیا ہے پوری امت کو۔ اللہ کے نبی جب اپنے خاندان والوں کو نہیں بچا سکتے ہیں اللہ کے عذاب سے، اگر کسی کا عقیدہ عمل خراب ہے تو دوسرے کون سے کھیت کے مولی ہیں وہ بچا لیں گے؟ یہ تو جو سب سے افضل نبی ہیں، کائنات میں سب سے افضل ہے، ان کی طرف سے یہ بیان ہے، یہ توضیح ہے، یہ وضاحت ہے۔ اس لیے اپنے اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اپنے اپنے عمل کی اصلاح کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق دین پر چلو اور فالو کرو قرآن حدیث کو۔ اسی میں کامیابی ہے، کسی کو امام اور پیر بنانے میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب جہالت ہے، یہ سب اندھی تقلید ہے۔ چوتھی صدی ہجری میں بہت ساری بدعتیں رواج پائی ہیں، جہالتیں آئی ہیں، انہی میں سے ایک جہالت تقلید منحوس کی بھی ہے، اور ایک بڑی جہالت تصوف کا ہے۔ تصوف، رفض و تشیع اور خارجیت اور یہ تقلید منحوس، ان تین چار چیزوں کی وجہ سے امت کے اندر دینی پہلو کے اعتبار سے بہت سارے خرافات آئے۔ ایک رفض و تشیع، دوسرا خارجیت، اور تیسرا جو ہے تصوف، اور چوتھا جو ہے تقلید منحوس۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے بہت سارے خرافات دینی اعتبار سے پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کا زوال ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ہر پہلو سے نقصان ہوا ہے، سیاسی پہلو سے، دینی پہلو سے، دنیاوی اخروی ہر اعتبار سے نقصان ہوا ہے ان چار چیزوں کی وجہ سے۔ اور یہ سب جو ہے چوتھی صدی ہجری میں، اس کے بعد یہ تین صدی کے بعد یہ سب ہوا ہے۔ پھر ایک بار رفض و تشیع کی وجہ سے باطنیت اور لوگوں کے درمیان جو ہے صحابہ سے نفرت، دین سے نفرت، ہر چیز سے نفرت پیدا ہوئی ہے، قرآن سے نفرت، سب سے نفرت ہوئی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، قتل خوریزی، یہ سب خارجیت کی وجہ سے بھی یہی سب ہوا ہے۔ تصوف اور تقلید منحوس کی وجہ سے کتنی ساری برائیوں نے جنم لیا ہے، فرقہ واریت پیدا ہوئی ہے، اور شروع ہی سے جو صحابہ کے منہج پر قائم رہے ہیں اہل الحدیث، وہ ہمیشہ جو ہے پوری امت کو یہ کہتے آئے ہیں کہ چھوڑو یہ ساری تقلیدیں، یہ ساری خرافات، یہ سارے باطل فرقے، پکڑ لو جو ہے صحابہ کے منہج کو، نبی کی سنت کو، اور کہیں مت جاؤ، قرآن حدیث کافی ہے۔ اور آج بھی وہی کہتے چلے آ رہے ہیں، اسی میں نجات۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر صحیح سے قائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، قرآن و حدیث کو لازم پکڑنے کی توفیق